میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے مٹروں والی ٹوکری مجھے پکڑائی اور کہنے لگی کہ تم مٹر چھیلو، میں جا کر دیکھتی ہوں کہ کون ہے۔ مجھے بھی تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر ہمارے گھر میں کون آ گیا، چونکہ ہم کافی غریب لوگ تھے اور اس محلے میں نئے بھی تھے، لہٰذا ہماری کسی سے بھی اتنی بات چیت نہیں تھی۔ مہینے میں صرف ایک بار ہمارے گھر میں دستک ہو جاتی تھی، اور وہ بھی مسجد کا لڑکا مسجد کے لیے چندہ لینے کے لیے آتا۔ اچانک مجھے اپنی امی کی جوش میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، ارے آپ بھابھی، آپ یہاں پر کیسے؟ آئیں اندر آئیں۔ امی کا لہجہ اور ان کا انداز دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی غریبی ہمارے گھر آیا ہو۔ یہ حیرت کا دوسرا جھٹکا تھا جو مجھے لگ رہا تھا، کیونکہ جب سے ہم اپنے خاندان والوں سے الگ ہوئے تھے، اس دن کے بعد سے کوئی بھی ہم سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا، اور نہ ہی کسی نے ہماری خیریت دریافت کرنے کے بارے میں سوچا۔ تھوڑی دیر بعد جب امی واپس آئیں تو ان کے ساتھ راشدہ خالہ بھی تھی۔ راشدہ خالہ ہمارے خاندان کی سب سے امیر عورت تھی، اور ان کے 2 جوان بیٹے تھے، جس کی وجہ سے خاندان کی ساری عورتیں ہی انہیں زیادہ اہمیت دیتی تھیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ان کے بیٹوں کو دینا چاہتے تھے، لیکن خالہ راشدہ نے سب کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کی مرضی کے خلاف کبھی کسی لڑکی کو بہو بنا کر نہیں لائیں گی۔ اس لیے تمام لڑکیوں نے اب اپنا رخ ان کے بیٹوں کی طرف کر دیا تھا۔ کوئی بھی شادی ہوتی یا کوئی بھی فنکشن ہوتا، وہ ساری لڑکیاں وہاں پر ایسے تیار ہو کر جاتیں جیسے وہ وہاں پر مہمان نہیں بلکہ دلہن بن کر جا رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں مجھے اپنی کزن سے ہی معلوم ہوئی تھی، چونکہ میں دیکھ نہیں سکتی تھی، اسی وجہ سے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میری کزن ہی مجھے ہمیشہ بتایا کرتی کہ کس نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، کون اس وقت کس کے ساتھ ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ میں نے بھی یہ سنا تھا کہ خالہ راشدہ بہت ہی نیک عورت ہے۔ یہ ان چند لوگوں میں سے ہے جن کے پاس جب دولت آ جائے تو اس کے ساتھ انہیں خدا کا خوف بھی آ جاتا ہے، اور وہ اپنی کوشش یہی کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ پرہیزگار بنا جا سکے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ اچانک کسی نے میرے سر پر بوسہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ راشدہ خالہ ہی ہیں۔ میں بھی انہیں دیکھ کر مسکرانے لگی اور ان سے ان کی خیریت دریافت کرنے لگی۔ وہ بہت ہی پیارے انداز میں مجھ سے باتیں کر رہی تھی، اور ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے بھی مجھ سے اتنے پیار سے بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی مجھے اہمیت دی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ میں اندھی تھی اور ان لوگوں کے مقابلے میں کم تر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے مجھے کبھی اپنے جیسا نہیں سمجھا، جبکہ خالہ راشدہ نے تو مجھے اس چیز کا احساس بھی نہیں ہونے دیا، بلکہ میری تعریف کرتے ہوئے کہنے لگی، ارے تم تو بہت ہی پیاری بچی ہو، میں نے تمہیں پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ ارے میرا اتنا وقت ضائع ہو گیا۔ مجھے ان کی آخری بات سمجھ نہیں آئی۔ ابھی تو میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ امی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خالہ راشدہ کے لیے صحن میں تخت بچھا دیں اور ان کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے۔ پھر اس کے بعد امی نے مجھے خالہ راشدہ کے پاس بٹھایا اور خود ان کے لیے کچھ لینے چلی گئی۔ پیچھے خالہ راشدہ مجھ سے باتیں کرنے لگی اور میری پسند ناپسند کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس کے علاوہ وہ مجھ سے کالج جانے کے بارے میں بھی پوچھ رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر میں ایک دم افسردہ ہو گئی اور پھر انہیں بتانے لگی کہ میں آج تک کالج نہیں جا سکی اور اس کی وجہ میرا اندھا پن ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ حیران ہوئی تھی اور کہنے لگی، اس میں تو اتنی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے جیسے بچوں کے بھی الگ سے سکول ہوتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے اپنا سر جھکا لیا اور انہیں اپنے حالات کے بارے میں بتانے لگی۔ میرے ابا ایک معمولی سے سبزی فروش تھے۔ وہ دن کے وقت کام کرتے، جس کی وجہ سے ہم رات کا کھانا کھاتے تھے۔ راشدہ کی ایک چیز جو مجھے زیادہ اچھی لگی تھی وہ یہ تھی کہ وہ میری کسی بھی بات پر طنز نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی مجھے کمتر ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، فکر مت کرو، آج کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آج کے بعد تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس کے بعد امی وہاں پر آ گئی اور وہ خالہ کو ناشتے کی چیزیں سرو کرنے لگی، جبکہ میں خاموشی سے وہاں بیٹھی تھی۔ اچانک خالہ راشدہ میری امی سے کہنے لگی کہ میں نے تم سے اکیلے میں ایک ضروری بات کرنی ہے۔
ان کی یہ بات سن کر مجھے تجسس ہونے لگا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی ان کی بات سنوں، لیکن وہ امی کو لے کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں باہر نکلے تو امی بہت زیادہ خوش تھی اور خالہ راشدہ کو بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ تھوڑی دیر اور رک جاتی، ابھی اس کے بابا بھی آنے ہی والے تھے، اچھا تھا کہ آپ ان سے بھی مل کر چلی جاتی۔ جبکہ خالہ راشدہ نے ان سے معذرت کی اور کہنے لگی کہ میرا سب سے بڑا بیٹا اس وقت گھر آنے والا ہوگا، اور وہ جب بھی گھر آتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے ملے۔ اب میں گھر پر موجود نہیں ہوں گی تو وہ برا منا جائے گا، لہٰذا انہوں نے نہایت ہی مناسب انداز میں معذرت کی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ جبکہ میں جو کافی دیر سے باہر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے خالہ اور امی ایسی کون سی بات کر رہے تھے۔ ان کے جاتے ہی امی سے پوچھنے لگی۔ میری بات سن کر امی خوشی سے کہنے لگی، ارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی کی قسمت اس قدر اچھی ہے، خالہ راشدہ تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے آئی تھی۔ ان کی بات سن کر مجھے یقین نہیں آیا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ میرے لیے یا تو 2 بچوں کے باپ کا رشتہ آئے گا یا پھر کسی لنگڑے کا، لیکن یہاں پر تو میری قسمت ایک دم سے کھل گئی تھی۔ میں بھی امی سے زیادہ خوش تھی۔ انہیں کہا کہ وہ میری کزن کا نمبر ملا کر دیں، لیکن امی نے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ نہیں، ابھی اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، جب تک تمہاری منگنی نہیں ہو جاتی تب تک میں اس بات کو پوشیدہ ہی رکھوں گی۔ امی کی بات سن کر میں برے برے منہ بنانے لگی، جبکہ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی کزن کو اس کے بارے میں بتاؤں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اسے بتا کر میں کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی ہوں۔ رات کے وقت جب ابو گھر پر آئے تو میں نے ابو کو کہا کہ وہ مجھے کزن کا نمبر ملا کر دیں۔ تب تک ابو کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے جب مجھے کزن کا نمبر ملا کر دیا تو میں اسے جوش و خروش سے ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، پھر اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں پتہ بھی تھا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں اور اسے حاصل کرنا چاہتی ہوں، لیکن تم نے اسے اپنی معصومیت کے جال میں پھنسا لیا۔ تم نے میرے حق پر ڈاکہ مارا ہے۔ اس نے تم میں نہ جانے کیا ایسا دیکھ لیا ہے، تمہارے پاس تو آنکھیں بھی نہیں ہیں، اور نہ جانے اس کے علاوہ وہ کیا کیا کہہ رہی تھی۔ میرا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے موبائل فون رکھ دیا۔ آنسو تیزی سے میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب امی کمرے میں آئی تو میری یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے میری بیٹی کو؟ پھر میں نے امی کو ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر امی نے پہلے مجھے ڈانٹا کہ میں نے اپنی کزن کو کیوں بتایا، اس کے بعد مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم نے کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں مارا اور نہ ہی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، بلکہ یہ تمہارے اپنے نصیب میں لکھا تھا۔ تم نے صرف اور صرف اپنا نصیب حاصل کیا ہے، باقی اس کی باتوں کی طرف دھیان مت دو۔ امی کی تسلی سے مجھے کچھ حد تک سکون حاصل ہوا۔ پھر اس کے بعد میں دوبارہ اس واقعے کو بھول گئی۔ پھر میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس سے پہلے بھی میری زندگی میں ایک اور آزمائش آنے والی ہے، ایک ایسی آزمائش جس سے میری ساری زندگی تبدیل ہو کر رہ جائے گی، اور وہ آزمائش میرے والد کی وفات کی صورت میں تھی۔ اچانک ایک دن ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی موت ہو گئی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس وقت خالہ راشدہ بھی ملک چھوڑ کر جا چکی تھی۔ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ وہ 2 سال کے بعد آ کر شادی کریں گے، لہٰذا میرا رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے صبر نہیں آ رہا تھا، اور امی کا حال بھی کچھ یوں ہی تھا۔ 3-4 دن تو یوں ہی گزر گئے، لیکن اس کے بعد ہمارا اس محلے میں رہنا دشوار ہو گیا، کیونکہ ہم دونوں عورتیں تھیں، جبکہ ہمارا محلہ بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ پہلے ابا کی وجہ سے لوگ ہماری عزت کر لیا کرتے، لیکن اب ابا کی وفات کے بعد لوگوں نے ہماری عزت کرنا بھی چھوڑ دی تھی، بلکہ وہ تو گھر میں داخل ہونے کے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ کبھی کبھار امی کچن میں ہوتی، میں اکیلی ہی باہر بیٹھی ہوتی، ایسے میں کوئی بھی شخص منہ اٹھا کر گھر کے اندر داخل ہو جاتا اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ حالات مزید پیچیدہ ہونے لگے، لہٰذا امی نے فیصلہ کیا کہ وہ میرے چچا سے مدد کے لیے کہیں گی، اور پھر انہوں نے ایک دن چچا کو فون کیا اور انہیں کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ چچا نے خوشی سے ہماری مدد کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر یوں ہمیں لے کر چچا اپنے ہی علاقے میں چلے گئے۔
میرے چچا کے حالات تھوڑے اچھے تھے. پہلے پہل انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا. چچی بھی نہ چاہتے ہوئے ہم سے اچھے انداز میں بات کرتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ہم پر کھلنے لگی اور ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ ہم سے بہت نفرت کرتے ہیں. میرے چچا کی بیٹی سارا کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے جان سے ہی مار دے. جب وہ مجھے دیکھتی مجھے کڑوے انداز میں مخاطب کرتی اور بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتی، لیکن چونکہ میں ان کے رحم و کرم پر تھی اسی وجہ سے انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی بدتمیزی کر سکتی تھی. میرے پاس یہ سب برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، لیکن اکثر رات کے وقت میں پھوٹ پھوٹ کر روتی اور اپنے ابا کو یاد کرتی. کم از کم ہم جتنے بھی غریب تھے لیکن ابا کے ہوتے ہوئے مجھے ایک سہارا تھا. جب بھی میں کہیں پر بیٹھی ہوتی چچی اکثر میرے پاس سے گزرتی اور کہتی، نہ جانے کیوں اکرم روٹیاں توڑوانے کے لیے ان 2 عورتوں کو ساتھ لے کر آیا ہے. پہلے کیا گھر میں کم اخراجات تھے جو ہمیں ان کے اخراجات بھی پورے کرنے ہوں گے. اور اکثر تو مجھے اس بات کا بھی تانا دیتی کہ پتہ نہیں راشدہ خالہ نے اس اندھی لڑکی میں ایسا کیا دیکھ لیا ہے کہ وہ اس کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے. ارے اس کے علاوہ بھی خاندان میں بہت اچھی لڑکیاں تھیں. مجھے تو لگتا ہے ان دونوں ماں بیٹیوں نے ان پر کوئی جادو کر دیا ہے. وہ اپنے دل کے بڑاس میرے سامنے نکالا کرتی اور میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی جاتی. اب تو ان کی بیٹی نے بھی مجھے تکلیف پہنچانا شروع کر دی. جب بھی اسے کوئی دکھ پہنچتا تو اس کا سارا غصہ میرے اوپر نکالتی. وہ نہ صرف مجھے ذہنی تکلیف دیتی بلکہ مجھے جسمانی تکلیف بھی دیتے. پچھلے کچھ دن سے اس نے میرے کان میں یہ بات ڈالنا شروع کر دی تھی کہ میں بہت جلد تمہیں راستے سے ہٹا دوں گی اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی. جب میں نے اپنی امی سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو امی نے جلدی سے مجھے خاموش کروا دیا اور کہنے لگی، خبردار جو آئندہ یہ بات منہ سے بھی نکالے. ہم ان کے رحم و کرم پر موجود ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کے خلاف کوئی بھی بات نہ بولے. اور اگر تمہاری چچی نے غلطی سے بھی یہ سن لیا تو تمہیں پتہ نہیں وہ کتنا بڑا ہنگامہ کریں گی. امی کی بات سن کر میں ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گئی. ایک دن میں باہر کھڑی تھی جب اچانک مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی. میں چونک گئی. وہ کوئی مردانہ آواز تھی. یہ دیکھ نہیں سکتی ہے، اندھی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی کزن کی کڑوی آواز سنائی دی. میری آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے. وہ مرد جو کوئی بھی تھا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اس بات سے فرق نہیں پڑتا، ہر انسان میں خامی ہوتی ہے. انسان کا اندر خوبصورت ہونا چاہیے، اور ویسے بھی ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اندر سے کس قدر خوبصورت ہے. زندگی میں پہلی بار میں نے کسی مرد کے منہ سے اپنے لیے تعریف سنی تھی. میرا چہرہ تپنے لگا، جبکہ دوسری طرف میری کزن سے برداشت نہیں ہوا. اس نے تیزی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی. اچانک اس نے میرے ہاتھوں میں سے میری لاٹھی چھین لی جس کے سہارے میں چلا کرتے تھے. خدا کے لیے ایسا نہ کرو، مجھے میری لاٹھی واپس کرو، میں نے روتے ہوئے کہا. جبکہ دوسری طرف میری کزن میری بات سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ارے کیسے واپس کر دوں؟ اتنے عرصے بعد تو مجھے موقع ملا ہے تمہیں تنگ کرنے کا. تم نہیں جانتی تمہاری وجہ سے مجھے کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب اس کا بدلہ بھی تو لینا لازمی ہے. اس نے دوبارہ سے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا جس کی وجہ سے میں زمین پر جا گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں اس کی منتیں کیے جا رہی تھی لیکن وہ میری ایک بات بھی نہیں سن رہی تھی. اب میں اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب میں نے اس کے ساتھ باہر جانے کا فیصلہ کیا تھا. میں کیسے بھول گئی تھی کہ وہ شروع سے ہی مجھ سے جلتی ہے. وہ کبھی بھی میرے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتی اور آج بھی اس نے مجھے اپنی اوقات دکھا دی تھی. اس نے میرے اندھے پن کا نہ صرف مذاق بنایا بلکہ میری کمزوری کو استعمال کر کے مجھے تکلیف بھی پہنچا رہی تھی. اور پھر اس نے دوبارہ مجھے پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگی. میرے پاؤں سے جوتا اتر گیا تھا جس کی وجہ سے میرا پاؤں زخمی ہونے لگا، لیکن اس کو تو جیسے اس چیز کی فکر ہی نہیں تھی. مجھے رہ رہ کر اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں پر غصہ بھی آ رہا تھا جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی ابھی تک میری خبر گیری کے لیے کسی کو نہیں بھیجا. وہ نہ جانے مجھے کہاں پر لے کر جا رہے تھے. مجھے اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. اور پھر ایک جگہ جا کر وہ رک گئی اور مجھے کہنے لگی کہ اب تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والی ہوں. اس کی بات سن کر میرے دل کو کچھ ہوا کیونکہ مجھے لگنے لگا تھا کہ اب وہ میرے ساتھ بہت برا کرنے جا رہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے
ایک پاؤں اٹھانے کا بولا۔ جیسے ہی میں نے پاؤں اٹھایا وہ ہوا میں لہرایا گیا۔ اس کے نیچے کوئی زمین نہیں تھی۔ نہ جانے اس نے مجھے کہاں پر کھڑا کر دیا تھا۔ اچانک اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، اب تمہیں میں ایک جگہ سے نیچے گرانے جا رہی ہوں جہاں سے تمہارے زندہ بچنے کے کوئی چانس نہیں رہیں گے، اور پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جاؤ گی اور میری زندگی دوبارہ سے بہت پرسکون ہو جائے گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں دوبارہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کی منتیں کرنے لگی کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، مجھے چھوڑ دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں تمہارے کسی بھی معاملے میں نہیں بولوں گی، بلکہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس رشتے سے خود ہی انکار کر دوں گی۔ میری یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میری پیاری بہن، تم بہت زیادہ ہی بھولی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم انکار کرو گی اور وہ انکار قبول کر لے گا؟ وہ تمہارے پیچھے بہت پاگل ہے، وہ تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑے گا، لیکن اس کا بھی میرے پاس علاج ہے۔ اگر تم اس دنیا میں ہی نہ رہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں بھول جائے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں منہ کے بل نیچے گرتی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں پر جا رہی ہوں۔ مجھے اپنے جسم پر جگہ جگہ تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، جو اس بات کی نشانی تھا کہ میرے جسم میں جگہ جگہ خراشیں پڑ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے پتہ نہیں کہ بعد میں میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں ایک نرم و ملائم بستر پر لیٹی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں۔ میں نے سب سے پہلے امی کو آواز دی۔ میری بات سن کر امی تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، اب کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی؟ امی کی آواز سن کر پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں ہوا، اور پھر میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، تم اس وقت بالکل ٹھیک ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ نیک شخص تمہیں یہاں لے کر آیا تھا۔ جب میں نے امی سے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ وہ کوئی نوجوان لڑکا تھا، شاید اس گاؤں میں نیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جس نے تمہیں اٹھایا ہوا تھا۔ سارا نے ہمیں بتایا تھا کہ تم ایک گہری کھائی میں گر رہی ہو اور وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے گھر سے لوگ بھی گئے تھے، لیکن تم کسی کو نہیں ملے۔ ہمیں تو یہی لگا کہ ہم تمہیں کھو چکے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا اور تم ہمیں دوبارہ سے مل گئی۔ سارا کا نام سن کر میرا دل دوبارہ سے خراب ہو گیا۔ میں امی کو بتانا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سارا ہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، اچانک مجھے سارا کی آواز سنائی دی، جو لہجے میں فکر مندی لیے تیزی سے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اسے کمرے کے اندر داخل ہوتا دیکھ کر میرا دل دوبارہ خوف سے کانپنے لگا۔ یہ عورت میری سوچ سے بھی زیادہ ظالم اور چلاک تھی، اور اپنے فائدے کے لیے یہ کچھ بھی کر لینے کی طاقت رکھتی تھی۔ میں تو ویسے بھی اس کے سامنے کمزور تھے، اسی وجہ سے وہ مجھے کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ آنٹی، آپ باہر چلی جائیں، میں اپنی پیاری بہن کو دیکھتی ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر میری امی کو باہر بھیج دیا، جبکہ خود میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی تکلیف پہنچاتی یا دوبارہ سے برا بلا کہتی، مجھے اس کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ نہ جانے اسے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دروازہ بند ہونے کی بھی آواز آئی۔ میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ مجھے اس کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا ہو اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پا رہی ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے سارا؟ تم مجھے اب پریشان کر رہی ہو، میں نے فکر مندی سے کہا کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے میرے ہاتھوں پر زور سے ہاتھ مارے ہوں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھوں کو پکڑنا چاہا، لیکن اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بستر سے اٹھ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں کافی دیر اسی حالت میں بیٹھی رہی، چونکہ میرے پاؤں میں شدید درد ہو رہا تھا اور جسم پر جگہ جگہ زخم تھے، جس کی وجہ سے میں چل نہیں سکتی تھی۔ میں نے امی کو آواز دی۔ میری آواز سن کر تھوڑی دیر بعد امی کمرے میں آئی، لیکن پھر چیخ پڑی۔ پہلے سارا کی اور اب امی کی چیخ سن کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ امی، کیا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں، میں نے فکر مندی سے کہا۔ میری بات سن کر امی نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کیا ہوا تھا؟ امی کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا
और अम्मी को कहने लगी। मुझे कोई जवाब नहीं दिया। सारा ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है। सारा चाहे मेरे साथ जितना भी बुरा कर ले, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए शुरू से ही मोहब्बत थी। मैं चाह कर भी उससे नफ़रत नहीं कर सकती थी। उसकी वजह ये थी कि वो मेरे चचा की बेटी थी, और वो चचा जिसने मेरे बाप की वफ़ात के बाद न सिर्फ मेरी बल्कि मेरी माँ की भी कफ़ालत की और हमें भी कोई कमी का एहसास नहीं होने दिया। बिलाशुबा उनकी बीवी और बेटी का रवैया हमसे अच्छा नहीं था, लेकिन वो खुद हर मुमकिन कोशिश करते कि हमें तमाम सहूलियात फराहम कर सकें। अभी भी हम उन्हीं के रहम करम पर मौजूद थे। और फिर अम्मी ने मुझे बताया कि सारा के सर से खून निकल रहा है और वो बेहोश ज़मीन पर पड़ी है। ये सुनकर मैं भी परेशान हो गई। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर चची आ गई और ये सारा मंजर देखकर उन्होंने वावेला मचा दिया और कहने लगी, अरे तुम लोगों ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है। अरे लोगों, सुनते हो? इससे पहले कि उनका ड्रामा मज़ीद बड़ा होता, अम्मी ने उन्हें खामोश करवा दिया और फिर उनके साथ सारा को लेकर अस्पताल चली गई, जबकि मैं उस वक्त घर में ही मौजूद थी और सोच रही थी कि आखिर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या हुआ था। शायद सारा फिसल गई है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में चोट आई है, लेकिन अगर वो गिरी होती तो मुझे उसके गिरने की आवाज़ सुनाई देती। मुझे तो सिर्फ उसकी चीख की आवाज़ सुनाई देती और उसकी आवाज़ खौफ से लबरेज थी। यूँ लग रहा था जैसे उसने कोई डरावनी चीज़ को देख लिया हो। हज़ारों तरह के सवालात थे जो मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन मेरे पास उन सवालात में से किसी एक का भी जवाब मौजूद नहीं था। मैं उसी हालत में बैठी ये सब कुछ सोच रही थी जब अचानक मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कमरे के अंदर कोई दाखिल हुआ हो। मैं सब लोगों के कदमों की आहट पहचान कर अंदाज़ा लगा सकती थी कि कौन आया है, लेकिन ये आहट सबसे मुख्तलिफ थे। इसीलिए मैं भी घबरा गई और खौफज़दा होकर पूछने लगी, कौन है? दूसरी तरफ से मुझे कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अब मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रहा हो, और फिर मेरे कुछ फासले पर कोई रुक गया और उसने मेरे सर पर हाथ रखा। ये महसूस करके मेरे दिल की धड़कन आहिस्ता से बढ़ गई कि उसका हाथ आम इंसानों के हाथ से बहुत बड़ा था। उसका हाथ मेरे पूरे सर को कवर कर रहा था। यूँ लग रहा था जैसे वो किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी और ही मखलूक का हाथ हो। मेरा सर चकराने लगा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। दोबारा जब मुझे होश आया तब भी मैं कमरे में अकेली थी, मतलब अभी तक कोई भी घर वापस नहीं आया था। अब मुझे शिद्दत से खौफ का एहसास हुआ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर एकदम से क्या हो गया है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द की वजह से उठ नहीं पाई। लेकिन अब मुझे शदीद प्यास का एहसास होने लगा और ये एहसास इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि मेरे पास उठने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लिहाजा मैं लंगड़ाती हुई उठी और किचन का दरवाज़ा टटोलने लगी। मैं हवा में हाथ लहरा रही थी और पानी का कूलर ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। यह एहसास बहुत वाज़ेह था। मैंने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ने वाला मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था। मैंने मुंह से कुछ बोलना चाहा, लेकिन अचानक ही मेरी आवाज़ बंद हो गई। एक अजीब सी कुव्वत थी जिसने मेरे पूरे जिस्म पर कब्जा कर लिया था। मैं चाह कर भी हिल नहीं पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। मुझे एकदम से बहुत खौफ महसूस होने लगा। मेरी आंखें आंसू से भर गई थी, मेरे लब फड़फड़ा रहे थे, लेकिन मेरे लबों से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अचानक ही मेरा जिस्म जैसे आज़ाद हुआ, जैसे मुझे आज़ादी हासिल हुई थी। मैंने जल्दी से पूछा, कौन है वहाँ पर? मेरी बात सुनकर एक खूबसूरत सी हंसी मेरे कानों में पड़ी। वो कोई मर्दाना हंसी थी। ये हंसी सुनकर अचानक मुझे सुबह दरवाजे के बाहर मिला एक शख्स याद आया, जिसने मेरी तारीफ़ की थी और जिसकी वजह से मुझे सारा खाई में गिराने के लिए लेकर चली गई थी। जब मैंने उससे इस हवाले से पूछा तो वो मुझे कहने लगा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान लोगी। उसकी बात सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसके साथ ही मुझे डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले वापस आ जाए और मुझे एक अनजान शख्स के साथ देखकर मेरे किरदार पर एक नया वार कर दे। उसके साथ ही उस शख्स की तरफ से भी मुझे डर लगने लगा, क्योंकि जो कोई भी था वो मेरे लिए अजनबी था। मैं उसे जानती नहीं थी, इसीलिए मेरा उसके साथ यूं घर में अकेले रहना
और उससे बातें करना बिल्कुल मुनासिब नहीं था। लिहाजा मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगा, नहीं, मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तुम्हारे घर वाले वापस नहीं आ जाते। लेकिन मेरा तुमसे ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है कि तुम मेरे साथ रुको और मुझसे बातें करो, मैंने तंग आते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा, फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता भी बन जाएगा। उसके बाद उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए मैं सख्त लहजे में कहने लगी, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी है। इस वजह से मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने दिल में किसी भी किस्म की खुशफहमी को जन्म लेने दो। बेहतर यही है कि तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना मैं शोर मचाकर सब मोहल्ले वालों का गट्ठा कर दूंगी। यकदम ही वहाँ पर खामोशी छा गई। जब मुझे दोबारा उसकी आवाज़ सुनाई दी तो अब की बार उसकी आवाज़ बहुत गुस्से वाली थी और मुझसे कहने लगा कि जहाँ तक तुम्हारी मंगनी की बात है तो फिक्र मत करो, वो 1 महीने के अंदर ही अंदर टूट जाएगी। और दूसरी बात तुम्हें छोड़ने की है तो ये बात भी मैं अभी से तुम्हारे कानों में डाल देता हूँ कि मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं अपना बना कर ही दम लूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया, जबकि मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा था। उसके साथ ही मेरा पूरा जिस्म दोबारा से दर्द करने लगा। एक चीज़ जिसने मुझे हैरान कर दिया था वो ये थी कि जब मैं उसके साथ खड़ी बातें कर रही थी तब मुझे कहीं से भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से गया मुझे दोबारा से दर्द महसूस होने लगा। वो बहुत ही अजीब इंसान था। और फिर उसके साथ ही मेरा ध्यान दोबारा अपनी कज़न की तरफ चला गया, जो ना जाने उस वक्त कैसी हालत में थी। रात के उस वक्त सारे घर वाले वापस आ गए थे, सभी बहुत खामोश थे। मैंने अम्मी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे खामोश रहने का कहा और मुझे बताया कि रात के वक्त वो मुझे कमरे में आकर सारी बातें बताएंगी। मामला मुझे बहुत ही संजीदा लग रहा था, लिहाजा मैं अपने कमरे में चली गई और अम्मी के वहाँ आने का इंतज़ार करने लगी। रात के वक्त अम्मी मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी कज़न को फालिज पड़ गया है, जिसकी वजह से उसका आधा जिस्म मफलूज हो गया है। अब ना तो वो बात कर पा रही है और ना ही हरकत कर पा रही है। ये बात मेरे लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी। मुझे अम्मी की बात पर अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। मैंने दोबारा उस बात की तायीद की और अम्मी ने दोबारा ही मुझे यही बात बताई। तब मुझे पता चला कि मेरे कानों ने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल सच है। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस होने लगा, लेकिन शायद ये उसके अपने कामों का ही नतीजा था कि उसने जितनी मुझे तकलीफ़ पहुंचाई थी शायद अल्लाह ने उससे उसका बदला लिया था। लेकिन फिर भी मुझे उसके लिए अफसोस हो रहा था। मैंने उसके लिए कभी बद्दुआ नहीं की थी, बल्कि हमेशा उसकी हिदायत की ही दुआ करती थी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी दोबारा से पुरसुकून हो गई, क्योंकि अब मुझे तंग करने के लिए सारा मौजूद नहीं थे। लेकिन सारा के लिए मुझे बहुत दुख होता था। अब चची भी बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो हर वक्त रोती थी और अल्लाह से माफ़ियाँ मांगती थी। इसके अलावा उन्होंने मुझसे भी और अम्मी से भी माफ़ी मांगी थी। घर का माहौल बहुत ही गंभीर बन चुका था। अब मेरे ज़ख्म किसी हद तक ठीक होते जा रहे थे, लिहाजा अब मैं दोबारा से बिस्तर से उठकर चलने फिरने के काबिल हो गए थे। एक दिन मैं अपने कमरे में दाखिल हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि कमरे के दरमियान में स्टूल पड़ा हुआ है। अचानक मेरा पाँव स्टूल से टकराया और मेरे पाँव का नाखून उखड़ गया। एक ज़ोरदार चीख मेरे मुंह से निकली, लेकिन उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था। सब लोग सारा को लेकर अस्पताल गए थे। मैंने हाथ लगाकर अपने पाँव को टटोला जहाँ से खून बह रहा था। तकलीफ़ का एहसास बहुत ही शदीद था। इससे पहले कि मैं कुछ करती, अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पाँव को पकड़ लिया हो। मैं अपनी जगह पर साकत हो गई थी। उसके बाद मुझे महसूस होने लगा जैसे मेरा कोई ज़ख्म साफ़ कर रहा हो। मैंने डरते डरते पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से मुझे उसी लड़के की आवाज़ सुनाई दी जो कुछ दिन पहले भी यहाँ पर आया था। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे दोबारा से गुस्सा आ गया। उसके साथ में हैरान भी रह गई कि आखिर वो एकदम से यहाँ पर कहाँ से आ गया। जब मैंने उससे पूछा तो वो मुझसे हंसते हुए कहने लगा, तुम इस चीज़ की फ़िक्र मत करो, तुम बस ये बात याद रखो कि जब जब तुम्हें कोई तकलीफ़ मिलेगी तब तब मैं तुम्हारी तकलीफ़ का मदावा करने के लिए आ जाया करूँगा। उसकी ये बात सुनकर मैं चंद लम्हे के लिए खामोश हो गई,
کیونکہ اس بات کا تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ یہاں سے جانے والا نہیں ہے۔ اور پھر اس نے نہایت ہی پیار سے میرے زخم کو صاف کیا، اور ابھی بھی وہی بات ہوئی جو پہلے ہوتی تھی۔ جتنی دیر تک وہ میرے پاس بیٹھا رہا، مجھ سے باتیں کرتا رہا، اس وقت تک میرے جسم کو سکون رہا، لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے گیا، دوبارہ سے میرے جسم سے درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی تھی۔ اب مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس انسان میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ انسان کون ہے، کہاں رہتا ہے، اور میرا دل بھی نہ جانے کیوں اس سے بات کرنے کو مچلنے لگا تھا، یا پھر میرے وجود میں آنے والی تبدیلی تھی جس کو میں نے اچھے سے محسوس کیا تھا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں میں ہماری ملاقاتیں زیادہ ہونے لگی۔ اب تو اس کی پیاری پیاری باتیں سن کر مجھے اسے دیکھنے اور اس سے ملنے کا بھی دل کرنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش میرے پاس بھی آنکھیں ہوتی اور میں بھی اس انسان کو دیکھ سکتی۔ لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ کم از کم مجھے یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے تھی، کیونکہ نظر آنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو میرے ساتھ ہوئی وہ بہت ہی غیر متوقع تھی، اور مجھے نظر کیسے ملی یہ بھی بہت ہی عجیب و غریب کہانی ہے، جس پر پہلے پہل تو مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ ایک دن میں معمول کی طرح صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تمام گھر والے آج بھی سارا کے ساتھ گئے تھے۔ جب بھی وہ سارا کے ساتھ جاتے اسی دن وہ لڑکا آ جاتا، نہ جانے اسے اس بارے میں کیسے پتہ چلتا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دوبارہ سے محسوس ہوا جیسے کوئی میری چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا ہو۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کامران ہی ہے۔ جب میں نے اس کا نام لیا تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، مجھے اس وقت بہت خوشی ہوتی ہے جب تم میرا نام پکارتی ہو۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اس سے کہا کہ میری ایک خواہش ہے کہ میں تمہیں دیکھ سکوں، لیکن مجھے لگتا ہے میری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی تم جتنا مجھے پسند کرتی ہو اور میرے لیے تمہارے دل میں جتنے بھی جذبات ہیں وہ میرے دیکھنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، کیونکہ میں بہت بدصورت ہوں۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا، کیونکہ جو انسان اتنی اچھی باتیں کر سکتا ہے، جس انسان کا اندر اتنا خوبصورت ہو، وہ کبھی بھی بدصورت نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہی بات اس سے کی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں انسان ہوں؟ میں انسان نہیں بلکہ جن ہوں۔ اب کی بار میں اس کا مذاق بنانے لگی، جبکہ وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر جب بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی، فاطمہ، اگر کبھی تمہاری نظر واپس آ جائے تو تم مجھے دیکھ کر مجھے چھوڑ تو نہیں دو گی؟ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس سے کہنے لگی، نہیں، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی، تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔ میں اسے پسند بھی کرنے لگی تھی، لیکن میں نے اس بات کا اظہار اس کے سامنے نہیں کیا تھا۔ فی الحال میں یہ بات بھول چکی تھی کہ میرا رشتہ اپنے کزن سے ہو چکا ہے، جس کے لیے پہلے پہل میں مرا کرتی تھی۔ اب اس کزن کا خیال میرے دل سے ایک دم نکل گیا تھا، بلکہ اگر یہ بات میں کہتی کہ میرے دل میں اس کے لیے بیزاریت پیدا ہو گئی تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا، اور شاید اس کی وجہ بھی کوئی اور نہیں بلکہ کامران ہی تھا۔ تمہاری نظر مکمل طور پر نہیں گئی ہے، بلکہ ابھی بھی تمہاری نظر لوٹ کر آ سکتی ہے۔ کامران کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور بے چینی سے اس سے پوچھنے لگی کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، مجھے بھی تو بتاؤ۔ میری بات سن کر اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، 2 دن کے اندر اندر تمہاری نظر واپس آ جائے گی۔ کامران کی بات سن کر میں بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، یعنی میں دوبارہ دیکھ سکتی تھی۔ رات کے وقت لیٹی میں اسی بارے میں سوچ رہی تھی جب میری نظروں کے سامنے ماضی کا واقعہ گھوم گیا۔ ماضی میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے دماغ کے پچھلے حصے میں شدید چوٹ لگی تھی اور میری نظر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا کہ میری نظر واپس آ سکتی ہے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑے آپریشن کی ضرورت تھی، جبکہ آپریشن کے لیے وہ ایک بہت بڑی رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تب ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے کہ ابا میرا آپریشن کروا سکتے، اور پھر بعد میں ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور انہوں نے آپریشن کے لیے جتنے پیسے رکھے تھے وہ بھی سارے ضائع ہو گئے تھے۔ میں دوبارہ مایوس ہو کر رہ گئی۔ اس کے بعد امی نے ایک بار چچا سے میرے بارے میں بات کی، لیکن چچا کے پاس اتنے پیسے موجود نہیں تھے۔ پھر اماں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، جب تمہاری شادی ہوگی تب میں تمہارے سسرال والوں کو بولوں گی، مجھے یقین ہے وہ تمہارا آپریشن ضرور کروائیں گے۔ لیکن جب سے میرا رشتہ طے ہوا تھا
उस दिन के बाद से कभी भी मेरी सास ने राब्ता करने की कोशिश नहीं की। यूँ लग रहा था जैसे वो मुझे बिल्कुल भूल गई हो, या उन्होंने कहीं और बेटे का रिश्ता तय कर दिया हो। या चची भी अक्सर यही कहा करती थी कि मुझे तो लगता है कि उन्हें तुमसे कोई अच्छी लड़की मिल गई है। लिहाजा मैं दोबारा से मायूस हो चुकी थी। लेकिन आज कामरान की बात सुनकर मेरे दिल में एक उम्मीद का दिया जला। मैं नहीं जानती थी कि वो ये सब कुछ कैसे करेगा। और फिर एक दिन कामरान ने मुझे अपने साथ चलने का कहा। कामरान की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि मैं पहले कभी भी उसके साथ यूँ अकेली कहीं नहीं गई थी। उसने मुझे तसल्ली दी और कहने लगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और फिर वो मुझे अपने साथ लेकर न जाने कहाँ चला गया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक बिस्तर पर लिटाया और मुझे बेहोश कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि कितनी देर तक मैं बेहोश रही, लेकिन जब मुझे होश आया तब मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। मैं उस वक्त अपनी आंखों से देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उस वक्त मैं एक कमरे में मौजूद थी। वो एक किधरे पुराना कमरा था। जब मैंने जल्दी से कामरान को आवाज़ दी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मैं बिस्तर से नीचे उतरी और कामरान को ढूंढती हुई बाहर निकल गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं उसे देखने के लिए बेचैन थी। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे यूं लगा जैसे मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। पीछे एक इंतहाई खौफनाक इंसान खड़ा था। उसे देखकर मैं आंखें बंद करके ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी और फिर वहाँ से तेज़ी से भाग गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं एक गाँव में पहुँच गई। वहाँ पर एक औरत ने मुझे पहचान लिया। जब उसने देखा कि मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ तो वो भी हैरान हो गई और मुझसे पूछने लगी, अपने घर चली गई। मैंने इस बारे में सिर्फ अम्मी को ही बताया था और उन्हें मना कर दिया था कि वो किसी को भी नहीं बताएं। जबकि दूसरी तरफ मेरे जहन में अभी भी उस खौफनाक इंसान का चेहरा घूम रहा था। न जाने वो कौन था। और मुझे कामरान की भी फिक्र सताई जा रही थी, जो अचानक से पता नहीं कहाँ पर चला गया था। और उसके बाद काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन कामरान वापस नहीं आया। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, क्योंकि उसने मेरी सबसे बड़ी परेशानी दूर कर दी थी। उसकी वजह से मैं दोबारा देखने के काबिल हो गई, लेकिन वो था कि पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और फिर थोड़े ही अरसे बाद पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि मैं देखने के काबिल हो गई हूँ। जब ये खबर राश्ता तक पहुँची तो वो जल्दी से अपने बेटे का रिश्ता लेकर दोबारा से हमारे घर आ गई और निकाह की डेट फिक्स करने लगी। जिस दिन वो हमारे घर में मौजूद थी, उसी दिन हमारे घर में पुलिस आ गई और उन दोनों माँ बेटे को पकड़ कर ले गई। उस दिन मुझ पर ये राज आश्कार हुआ कि ये औरत हर साल पाकिस्तान आती थी और यहाँ पर मौजूद गरीब लड़कियों की, प्यारी प्यारी बेटियों की अपने बेटों से शादी करती और उन्हें इंग्लैंड ले जाकर बेच देती। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि मेरी उससे जान बच गई। यूँ खाला राशिदा की हकीकत भी सारी दुनिया के सामने आ गए थे। दूसरी तरफ पुलिस ने जाते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे कहने लगे कि अगर आप हमें फ़ोन करके इनकी मौजूदगी के बारे में ना बताती तो हमें कुछ भी पता ना होता। जबकि मैं हैरान थी, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसी कोई कॉल नहीं की थी। मेरी जान एक फराडिया ख़ानदान से छूट चुकी थी। मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं कामरान की वजह से बहुत परेशान थी। चूँकि अब मैं उसकी आदी हो गई थी, लिहाजा उसके बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था और अब उसे देखने की ख्वाहिश भी मज़ीद शिद्दत पकड़ती चली जा रही थी। एक दिन मैं घर में अकेली थी और किताब पढ़ रही थी, जब अचानक मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। वो कामरान ही था। मैंने तेज़ी से पीछे देखा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। मैं बेचैनी से पूछने लगी कि तुम कहाँ हो? जल्दी से मेरे सामने आओ। तुम नहीं जानते मैं तुम्हारी वजह से कितनी परेशान हूँ। तुम एकदम से कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे सामने आ गया तो तुम दोबारा से चिल्लाना शुरू कर दोगी। उसकी ये बात सुनकर मैं पहले हैरान हुई और फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई। कुछ दिन पहले मैंने एक अजीबोगरीब इंसान को देखकर चीखें मारी थी। तो क्या वही कामरान था? अचानक से मेरा दिल खौफ से कांपने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे सामने धुआं छाने लगा। जब वो धुआं ख़त्म हुआ तो वहाँ पर वही अजीबोगरीब इंसान खड़ा था। यानी कामरान ने सच बोला था कि वो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात ही था। और फिर कामरान ने मुझे बताया कि जिस दिन मेरी कज़न ने मुझे धक्का दिया था, उस दिन कामरान ने ही मेरी मदद की थी।
اور پھر کچھ دن پہلے اس نے خالہ راشدہ کی حقیقت کے بارے میں جب اسے پتہ چلا تو اسی نے خالہ راشدہ کو پاکستان بھجوایا تھا، اور پھر اسی نے خالہ راشدہ کو پولیس کے ہاتھوں پکڑوایا بھی تھا۔ وہ دوبارہ اسی وجہ سے میرے سامنے نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ مجھے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نہ تو اسے دیکھ پا رہی تھی اور نہ ہی میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے جائے، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ ہم دونوں کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ آگ سے بنا تھا اور میں مٹی سے بنی تھی۔ آگ اور مٹی کا کوئی جوڑ نہیں تھا، لہٰذا ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا اور نہ ہی میں کبھی اسے بھلا سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ہی میری شادی ہو گئی اور میری شادی کو آج 12 سال بیت چکے ہیں، لیکن ان 12 سالوں میں کبھی بھی اسے